میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے، میرے میکے سے اٹھے۔ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ کچھ دنوں کی بات ہے، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے ماں باپ کی قبریں اسی شہر میں ہیں نا؟ میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد ان کے پہلو میں دفنائی جاؤں، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے نا تو کم سے کم اس قبرستان میں ضرور دفنائی جاؤں۔ نہ کریں ایسی باتیں، خدا کا واسطہ نہ کریں۔ 30 سال پہلے میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کر کے نواب شاہ بھیج دیا تھا، مگر نواب شاہ کبھی میرا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں اسی گھر میں لوں، میرا سارا خرچہ عارف اٹھائے گا، بس مجھے میری آخری سانسیں اسی گھر میں لینے دیں۔ ابراہیم، آپ تو انہیں یہ کہنے گئے تھے کہ وہ لوگ یہاں سے جائیں، اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ ارے آہستہ مریم، دیکھو میرے آپا بیمار ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ انہیں صحت یاب کرے جلد سے جلد، لیکن ابراہیم وہ عارف یہاں نہیں رہ سکتا۔ بس آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا چلو تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں انہیں کیسے جا کے منع کروں کہ وہ یہاں سے چلی جائیں؟ جس شائستگی سے انہوں نے کہا ہے آپ اسی شائستگی سے انکار کر دیں۔ سمین نے آپ کے کہنے پر آپ کی صورت دیکھ کر 1 منٹ نہیں لگایا تھا، آپ کی آپا کو معاف کر کے گلے سے لگایا تھا۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کا مان رکھ سکتی ہے تو آپ اس کا خیال کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں مشکل بنا رہے ہیں اس کی زندگی؟ کیا مطلب زمین کو پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھول گئے آپ کے بھانجے نے کس طرح میری بیٹی کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ دیا تھا؟ آہستہ آہستہ، دیکھو عارف کے کیے کی سزا ہم مہناز آپا کو دے رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، آپا رک جائیں، آپ عارف سے کہ وہ جائے ابھی اور اسی وقت۔ تو پھر آپا کا خیال کون رکھے گا؟ وہ ان کا ایک لوتا بیٹا ہے مریم، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ آپ اسے میری گستاخی مت سمجھیں ابراہیم، لیکن آپ ابھی بھی اپنی بہن اور اپنے بھانجے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہماری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ اول تو وہ یہاں کبھی آتی نہیں ہے، اگر اپنے سسرال کے جہنم سے نکل کر 2 سکھ کی سانسیں یہاں لے لیتی ہے تو آپ اس سے وہ 2 سکھ کی سانسیں بھی چھیننا چاہتے؟ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں آپ، بہت غلط کر رہے ہیں۔